لیکن موجودہ صورتحال میں ہمیں آپ کی تجاویز سامنے لانی ہے. تو جو سیاسی جب کلش چل رہی ہے ایک طویل عرصے سے، حکومتیں بھی اس میں تبدیل ہوئی، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب اس کو کہاں پہ لے جانا چاہیے، کب تک اس کو چلانا چاہیے؟ صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے لیے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. میں آپ کا مشکور ہوں. سیاست تو یہ میرا خیال ہے کافی مدت ہو گئی ہے اس میں. 1977 بلکہ 76 سے سیاست شروع کی اور اب تک ہیں اس میں. اور بڑے حکومتیں دیکھی ہیں، بہت سے حکمران اقتدار میں آئے، اس کے بعد پھر جیلوں میں بھی گئے ہیں، یہاں تک کہ شہید بھی کر دیا گیا. بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. یہ سارا سلسلہ ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کا احترام کرنا ضروری ہے. جو ادارے ہیں ملک کے، اس کا احترام اور اس کو صحیح سمت میں چلانا. آئین تو 1973 میں بنا، اس سے پہلے 2 آئین بنے اور وہ اس لحاظ سے چل نہیں سکے. ایک کو تو ایبروگیٹ کیا، دوسرا ایوب خان کا آئین تھا، وہ بھی نہیں چل سکا. تو آئین تو بڑے مشکل سے بنا اور بڑے اتفاق رائے سے بنا. اور یہ ہم سمجھتے تھے کہ اس کا احترام کیا جائے. ادارے ہیں، اداروں کو اپنے حدود کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ وقت سے وہ چیز اس لحاظ سے ایک دوسرے کے حدود میں تجاوز کر رہے ہیں. اور اس میں پارلیمنٹ کا ایک بنیادی کردار ہے. پارلیمنٹ اگر صحیح چلے گا تو ملک، اس کے جو وہ ہیں لہریں ہیں، وہ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں اور اس سے صحیح سمت میں ملک چلتا ہے. یہ کچھ مدت سے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا گیا. پارلیمنٹ کا چلانا جو ہے وہ حکومت، جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، ان کا اولین فرض ان کا ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ چلائے. اور دونوں گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ان کو ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے. جو آپ نے بات کی اس کی یہ سیاسی جو افراتفری ہے، میرا خیال ہے اس سے نقصان بہت ہوا ہے. جن پولیٹیکل پارٹیز نے یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نقصان جو ہے سارا ملک کا ہوا ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک میں، آپ کی معیشت نہیں بڑھ سکتی. آپ کے جو اور مسئلے ہیں آج کل آپ دیکھیں، یہ جو یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، خاص کر دہشت گردی کی جو لہر ہے، اس پہ توجہ نہیں ہے. کیونکہ سب حکمرانوں کا اور جتنے بھی اقتدار میں ہیں ان کے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور اس پہ مرکوز ہے. تو یہ میرا خیال ہے سب کو اس پہ بات پہ سوچنا چاہیے کہ اگر ملک کو چلانا ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور اس کو چلانا ہے تو کم از کم ملک میں سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ اگر ہوگا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ضروری ہے ہر صورت میں. اور اس میں جو اب صورتحال ہے اور جس طریقے سے آپ نے تو ابتدائی وہ کر دیے، جو صورتحال ہے، جو ابھی مذاکرات چل رہے تھے، ناکام ہوئے ایک حد تک.
اس میں دونوں کو قصوروار ٹھہراؤں گا، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اپوزیشن نے تو پہلے سے شرائط رکھ دی ہے کہ بھئی یہ مانیں گے تو آپ ہم آگے بڑھیں گے، یہ نہیں مانیں گے تو بس مذاکرات ختم۔ تو یہ تو مذاکرات کے اصول نہیں ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کریں دلائل کے ساتھ، حکومت اپنے طور پہ۔ حکومت کو اس لیے میں قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ایک دفعہ جب شروع ہو گیا تو ان کے بڑے ذمہ دار لوگوں نے وہ اپنے بیانات اسی طریقے سے جاری رکھتے رہے، جس سے بھی ایک وہ خلش پیدا ہوئی۔ تو کم از کم اس دوران یہ بیان بازی کا سلسلہ اس کو کم ہونا چاہیے تھا، اگر یہ سنسیئر تھے اور سیریسلی ان مذاکرات کو لینا چاہتے تھے تو بہتر ہی ہوتا۔ لیکن زیادہ تو لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جس طریقے سے پہلے تو کہا کہ ہم نے یہ بھی غیر جمہوری اور غیر آئینی بات کی کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی سے بات ہی نہیں کرتی۔ اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے دروازہ بند ہی رہا تو پھر اس طرف شروع کیا، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ بھئی لگتا تو ایسی تھا کہ وہ ایک صرف ایک ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سلسلہ تھا، کوئی اس کا وسیع کوئی مقاصد کے لیے، مفاد کے لیے یہ مذاکرات نہیں تھے۔ سے ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، افغانستان مسئلہ کیا ہے اور اس کے حل کے لیے کیا تجویز ہے آپ کے پاس؟ آپ نے تجویز دینی ہے، گائیڈ کرنا ہے ہمارے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے 2700 کلومیٹر بارڈر ہے، اور آپ اپنے ہمسایہ کو تو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتے۔ یہ تو جو آپ کا نیبر ہے یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، آپ اس کو نہیں اپنے آپ سے جدا کر سکتے۔ تو ان سے تعلق رکھنا، اور خاص کر ایک برادر ملک، ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے زبان بھی بہت حد تک ایک ہے، مشترک ہے، کلچر ایک ہے، ثقافت ایک ہے، سب کچھ ایک ہے۔ تو ماضی میں ٹھیک ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے بغیر اس میں جو صورتحال جو ابھی حکومت ہے، جو انٹرم حکومت ہے طالبان کی، تو اس میں تو پاکستان کا ایک بڑا حصہ ہے، اس میں یعنی ان کی کمک اور مدد تو ساتھ ہی رہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو کیوں حالات ایسے اس پہ پہنچ کے؟ یہ ضروری یہ بات ہے کہ طالبان یا جو ہیں ان کی اپنے وہ ایک ذہن ہے، ایک انا ہے، ایک وہ ان کے پاس جو لوگ وہاں پر جن نے پناہ بھی لی ہو یا جو بھی ہو، وہ اس کو کسی صورت میں وہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ 9/11 کے بعد یہاں سے بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا قندھار ملا عمر کے پاس کہ آپ اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکال دیں یا حوالے کر دیں۔ انہوں نے بالکل بات نہیں مانی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا ان پہ اصرار کر رہی ہے کہ آپ خواتین کے جو ہے تعلیم وغیرہ کو اس کی اجازت دیں، ابھی تک نہیں دی۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ نے وہ کرنی ہے، یہ صحیح ہے۔
کہ دوحہ ایگریمنٹ میں ایک شک یہ بھی تھا کہ بھائی افغانستان اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف نہیں استعمال کرے گا. تو اس سے جب یہ دوحہ کا ایگریمنٹ ہوا تو ہم بھی ایک لحاظ سے مطمئن تھے کہ چلیں یہاں سے وہ سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف. اور لیکن اس میں کچھ ایسے وہ آ گئے انہوں نے اپنا، جیسے میں نے کہا، ان کا اپنے ایک ذہن ہے، اپنے ایک طریقہ کار ہے. تو ابھی پاکستان کی طرف سے تو بہت سے ان کے اوپر وہ ہیں الزامات ہیں اور پریشر بھی ہے کہ بھئی آپ ٹی ٹی پی کو وہاں سے روکیں. اور خاص کر یہاں پر تو جو دہشت گردی کی واقعات ہوئے ہیں اس میں تو بہت نقصان ہوا ہے پاکستان کا، خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری آرمی کا، سول آرم فورسز کا، پولیس کا. اور بڑی تعداد میں پچھلا سال جو تھا 2024 کا سال جو تھا، یہ دہشت گردی کے لحاظ سے تو میرا خیال ہے بہت ہی بھاری تھا. تقریباً 670 انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سال. کیونکہ اگر آپ اس کو مہینوں دنوں میں وہ کریں تو ہر دن دو کے قریب واقعات ہوتے رہے. تو ایک ملک میں جب ایسی صورتحال ہو، اور خاص کر ان کا جب ٹارگیٹ ہی یہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہو، بنیادی مقصد ان کا یہ ہے کہ ان کو ڈیمورلائز کر جائیں، ان کے حوصلے پست کیے جائیں. تو اس سے تو پھر لازمی بات ہے کہ جو پالیسی بھی بنتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یہ سلسلہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی وہ بات تلخی تک پہنچ جاتی ہے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اس کے باوجود کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ دروازے بند نہیں کرنے چاہیے افغانستان کے ساتھ. اور چاہے وہ آپ آفیشیل چینلز استعمال کریں یا یہ انآفیشیل چینلز استعمال کریں، لیکن یہ وہ کرنا چاہیے. آخر میں یہ ہوگا کہ بات چیت کے ذریعے ان کو آمادہ کرنا کسی طریقے سے. تو یہ اگر آپ اس طریقے کو استعمال کریں گے تو شاید وقت شاید لگ جائے، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کو ختم کرنا یا ایسے حالات پیدا کرنا کہ ہمارے یہ بارڈر بھی سیکیور ہو جائیں اور آپس میں تعلق بھی بہتر ہو جائے. تو یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر پریشر بھی ڈالنا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کرنا. اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک بات کریں گے پھر اپنی سیاست میں آئیں گے جی، کہ فاٹا کا اس دوران انضمام ہوا. آپ اس پورے حالات میں سمجھتے ہیں کہ وہ انضمام فائدہ دے رہا ہے، نقصان دے رہا ہے؟ اگر پہلا قبائلی نظام ہوتا تو یہ جو دہشت گردی ہے اس میں کوئی حد ہو سکتی تھی؟ اس میں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، سسٹم الگ تھا، وہ اپنے اس کے لیے وہاں پر ایف سی آر کا تھا، قانون تھا، ملکی سسٹم تھی، جرگے تھے، یہ سب کچھ تھا. بنیادی مقصد تو اس کا یہ تھا کہ ہم ان کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے تھے. میں بھی اس کمیٹی میں تھا جو ستاج عزیز صاحب کی رپورٹ کے بعد جو اس پہ فیصلہ ہونا تھا، تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کے باقی اس کے حصے کے ساتھ ضم ہو اور وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. لیکن اس وقت ہم میرے بہت سے بیانات ایسے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ابھی بھی فاٹا میں 2
خیال کے لوگ ہیں. جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر وہ چاہتا تھا کہ یہ ایریا اوپن ہو جائے اور ترقی کریں. جو زیادہ تر ملک وغیرہ وہ نہیں چاہتے تھے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ اگر آپ نے ان کو ترقی دے دی اور وہ کر دیا تو بہتر ہوگا. اگر نہیں ہوگی تو وہ لوگ جو یہ مرجن نہیں چاہتے تھے ان کو تقویت ملے گی. تو اب بھی فاٹا کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے اور یہ نقصان دے گا. یہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, وعدے کرتے ہیں وعدے نبھاتے نہیں ہیں تو نقصان یہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ نے جو وہ بات کی شاید اس کانٹیکسٹ میں بارڈر تو ویسے بھی اس وقت تو یہ فینسنگ بھی نہیں ہوئی تھی تو اس لحاظ سے شاید وہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ان ملکوں کو اس سسٹم کو استعمال کر سکتے تھے کہ جیسے کہ وہاں جو لوگ آئے باہر سے تو وہ ان کا وہ کرتے تھے. اس لحاظ سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ کچھ فائدہ ہو سکتا تھا. سر افغانستان کے حالات بھی ہیں, فاٹا میں بہت سارے کام بھی کرنے ہیں جبکہ اس صوبے کے بہت سارے پیسے ساری عمر سے واجب الادا چلے آ رہے ہیں. موجودہ دور میں تو اس کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی راستہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس صوبے کے واجبات میں اس کو ملے؟ آپ خود واٹر اینڈ پاور میں رہ بھی چکے ہیں, یا یہ کہ ان کی حکمت عملی کیسی ہے؟ موجودہ حکومت کو قابل اعتماد کر رہے ہیں, اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں یہاں کی صوبائی حکومت جو ہے میں تو ان کو کوئی سیریسلی لیتا نہیں ہوں. ان میں کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں, سنجیدگی ہی نہیں ہے. ابھی تک جتنے بھی انہوں نے اقدامات کیے کیا بس ان کا تو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ بانی کو رہا کرو اور اس کے لیے جدوجہد. اور اس جب آپ کا ذہن اس پہ فکسیٹڈ ہو کہ بس یہ ہم نے کام کرنا ہے تو باقی کام تو پھر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے کوئی سیریس اقدامات نہیں دیے. اور اگر لیتے مگر یہ ہے کہ زبانی وہ کر رہے ہیں لیکن سیریس اقدامات اس لحاظ سے نہیں. اور دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ وفاقی حکومت کو کہ وہ اس صوبے کو پی ٹی آئی کی نظر سے نہ دیکھے. وہ اس صوبے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں اور اس خاص کر فاٹا کے جو ہیں وہ تو اگر ان کو پی ٹی آئی کو چلیں 30 لاکھ ووٹ ملے ہو یا جتنے بھی ووٹ ملے ہو, باقی لوگوں کو تو ان کے خلاف بھی ووٹ ملے ہیں نا. تو ہم نے صوبے کے غربت کو دیکھنا ہے, صوبے کے جو صورتحال ہے جو پاسماندگی کو دیکھنے ہیں. ہم نے صوبے کے ساتھ ایک فیڈریشن کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کے نقطہ نظر دیکھنا ہے. فیڈریشن کو چلانا ہے. فیڈریشن کو چلانے کے لیے ہر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو اپنا حق ملنا چاہیے. تو دونوں طرف سے یہاں سے کوشش ہو, اور یہ زور اور جبر سے نہیں ہو سکتا. یہاں سے یہ دلائل سے ہوگا. آپ دلائل اپنے وہ جو بھی آپ کے وہ ہیں جو واجب الادا رقم ہے یا جو بھی ہے اس کو دلائل کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے دلائل کے ذریعے کا وہ استعمال کریں اور اپنا حق حاصل کریں. اس میں ان کو یہ بھی چاہیے, اگر دیکھیں جی ہمارے تو ان کے ساتھ اختلافات ہے, ہم مخالف ہیں اس حکومت کے, لیکن اس پوائنٹ پہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. یہ صوبے کے حق کے لیے بات ہے. تو اس میں اس کے لیے اگر یہ
حکومت کوئی وہ کرتی اور سب کو کوئی دعوت دیتے تو شاید اس میں ہم سب خٹک صاحب کہا کرتے تھے جرگہ بنائیں گے اور تمام سیاسی جماعتیں. جی وہ کا یہ اس میں بھی اور لا اینڈ آرڈر والے جو ہے سچویشن دونوں میں ہم اس میں سیاست سے بالا تر ہو کے اس پہ ہم کام کر سکتے تھے. مرکز اور صوبوں کے درمیانہ بھی تو ایک وہ ہے اپنا تناؤ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ ان کے باہمی رابطے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کی ضرورت بڑھانے کی ہے؟ مرکز اپنی سطح پہ جا رہا ہے، صوبے اپنی سطح پہ، کے بی سے ہٹ کے سارے صوبے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ صحیح بڑا اہم سوال ہے. اگر آپ دیکھیں یہ 1 سال تقریباً پورا ہو گیا اس حکومت کو، مرکز میں بھی یہاں پر بھی. یہاں پر میرا خیال ہے پرائم منسٹر کا شاید مجھے تو نہیں یاد کہ کوئی دورہ کیا ہو انہوں نے، اور ایسے باقی جو وزراء ہیں ان کی بھی یہاں پر دورے اس لحاظ سے نہیں ہوئے. اور سوائے میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب 2 4 6 دفعہ آئے ہیں، باقی ان کی تو یہ تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور کوئی ابھی میں کہتا ہوں کہ یہاں کی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ضروری ہے. جب تک یہ حکومت میں عوام نے ان کو ووٹ دیا تو ان کو کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کی ضرورت ہے.